السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. جان ایلیا صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ خود کو جانا جدا زمانے سے آ گیا تھا میرے گمان میں کیا. انسان جب خود کو امپورٹنٹ سمجھنے لگتا ہے نا، تب وہ میرے خیال میں سیلف ڈسٹرکشن کا پہلا قدم ایک اٹھا لیتا ہے. چائے میں کبھی مکھی گر جاتی ہے نا، تو ہم چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر دیسی گھی کے اندر مکھی گر جائے تو وہ مکھی نکال کے پھینکتے، گھی کو نہیں پھینکتے. امپورٹنس ہمیں سمجھنی پڑتی ہے کس سچویشن میں کس چیز کی امپورٹنس ہے. جو میرا سبجیکٹ ہے وہ ہے سوئسائڈ. میرے خیال میں انسان سوسائڈ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. اس میٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سیزنڈ سائیکالوجسٹ آسما سعید خان صاحبہ موجود ہیں. میڈم کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کیسے مزاج؟ اچھے ہیں. اچھا، چلے دیکھتے ہیں کتنے اچھے ہیں. مجھے بتائیں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسان خود کو نا بڑا خاص سمجھ لیتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے سوسائڈ کر لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیں، احساس کمتری، احساس برتری دونوں انا کی مینیفیسٹیشنز ہیں ایگو کی. اچھا، آپ نارسسزم میں دیکھ لیں، آپ ڈپریشن میں دیکھ لیں، دونوں جگہ ایگو ہی ہوتی ہے جو بندے کو مارتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، اس میں میرے ذہن میں ہمارے ایک سوشل تھیورسٹ ہیں درخائم، انہوں نے اس بارے میں بات کی تھی، ایگوئسٹک سوسائڈ. کیا نام بتایا؟ درخائم، DURKHIEM. اچھا، انہوں نے بات کی تھی ایگوئسٹک سوسائڈ کی. ٹھیک ہے. ادروائز انہوں نے سوسائڈ کی 4 ٹائپس بتائی تھیں: ایگوئسٹک، فیٹلسٹک، اینومک، اور ایک اور تھی، کوئی بات نہیں، میرے ذہن سے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن تو یاد ہے نا آپ کو، وہ آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ آپ جیسے آپ نے ایگوئسٹک کی بات کی کہ میں امپورٹنٹ ہوں، جب اس میں کو خسارے کا احساس ہو، جب اس میں کو یہ احساس ہو جو اس کو چاہیے تھا وہ نہیں ملا، تو اس کو لگتا ہے میرے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، اور وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے. جو اینومک ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ سوشل ریگولیشن میں جب پرابلمز آ جائیں، فار ایگزامپل اکانومی انفلیشن ہو جائے، کوئی ڈیزاسٹرز ہو جائیں، جہاں پہ سوسائٹی آپ کے پاس ایکسیسو ریگولیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے، تو ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. دوسری جانب ایگوئسٹک کی اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں فیٹلسٹک نظر آئیں گی. فیٹلسٹک سوسائڈ وہ ہوں گی جیسے گاڈ فاربڈ کسی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور وہ اس شیم میں آ کے سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. وہ فیٹلسٹک ہوتی ہے کہ حالات اسے اس نہج پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا اور سوسائڈ کرتا ہے. اس میں سوسائٹی کی ایکسیسو ریگولیشن جو ہے وہ کسی ہو رہی ہے، مطلب ایک نارمل سے زیادہ ایکسیسو ریگولیشن ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سوسائڈ کی، اس میں انہوں نے بڑا اچھا سے لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے یہ دکھایا کہ ایک آلٹرسٹک سوسائڈ ہوتی ہے. آلٹرسٹک سوسائڈ ہوتی ہے جو 4th ٹائپ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کاز کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی پروٹیسٹ ہے، اس پروٹیسٹ میں آپ اپنے گروپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک دفعہ ان تھیریز کو پڑھ رہی تھی تو مجھے نہ کہیں ٹاکسک شیم بڑی نظر آئی اس سوسائڈ کے پیچھے. آپ دیکھیں نا، ٹاکسک شیم سے مطلب کیا؟ ٹاکسک شیم ہوتی ہے دیٹ آئی ایم رانگ، آئی ایم فلاڈ، غلطی، میں نے غلطی نہیں کی، میں غلط. شرمندگی میں سوسائڈ کرتے ہیں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے رویے پر شرمندگی ہونا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ پہ شرمندہ ہونا، اپنے وجود پہ شرمندہ ہونا، آپ چھپ جانا چاہتے ہو. اس کی بھی ایکسٹریم ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو لوگ بہت اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی ٹاکسک شیم ہوتی ہے، بیکاز زیادتی ہر چیز میں پرابلمیٹک ہے. آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایگو ہے نا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ایک درجہ دیا، اس کو بنایا، تو اس کو اس لیے نہیں بنایا کہ تم ہو اور کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتایا کہ تم بھی ہو اور بھی ہیں. لیکن شیطان کو آپ اگر یاد کریں پیچھے جا کے، تو شیطان نے کو برداشت نہیں ہوا تھا کہ مجھے بنایا، اس کو کیوں بنایا. ایون اس نے اپنی ماہیت پہ غرور کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا، آپ نے اس کو مٹی سے میرے اوپر برتری دے دی کہ اس کو سجدہ کرے. مطلب دس از امپاسبل. تو اس نے جو چیلنج کیا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا. یہ ہوتی ہے شیم، یہ ہوتی ہے ٹاکسک شیم. یہ ٹاکسک شیم ہے کہ تم ہی فلاڈ ہو، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو.
کہیں تفاسیر میں لکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ شیطان ان کو ٹھوکریں مارتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کا پتلا بنایا گیا تھا مٹی کا. تو اس وجہ سے وہ خود کو کیوں ہلاک کوئی کرے گا؟ شیطان کو پھر ٹاکسک شیم میں خود کو مارنا چاہیے تھا، وہ انسان کے اگینسٹ. شیطان نے تو یہ کہا نا کہ ہاں میں تو جلوں گا دوزخ میں، لیکن میں اپنے بندے بھی لاؤں گا، میں تجھے بھی لے کے ساتھ ہی، میں بندے لاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ سیٹنک وائس ہے ٹھیک کہ یار تم تو یار کمال تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اب تمہارا جینا ہی نہیں بنتا. یو نو ایگریشن اور ڈپریشن دونوں ایگو کی مینیفیسٹیشنز ہیں. ایگریشن میں یہ ہوتا ہے کہ تم ہو کون، تمہیں تو میں دیکھوں گا. ڈپریشن میں ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ کوئی اور، سب اور ہیں. کمپیریزن میں رہتا ہے انسان کہ دوسرے آگے نکل گئے ہیں، میں پیچھے رہ کے ہوں، یو نو میں امپورٹنٹ نہیں ہوں. تو آپ اگر انا کو سمجھیں گے نا تو آپ کو یہ سوسائڈ بھی سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ہم جب ایک تو علامہ اقبال والی انا اور خودی ہے نا، یہ انا میں وہ سیلف ریسپیکٹ والی، ہاں وہ سیلف ریلائنس ہے، خود ہی ہے. جیسے ہم لا الہ الا اللہ میں خودی کا سبب ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ والی جو انا ہے یہ ایگو ہے جو کہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور وہ دوسروں کا بھی جینا عذاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کون سا والا کیس ہے ہمارے معاشرے میں؟ آلٹرسٹک تو آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا، ایگوئسٹک. یس. اور کچھ کسی حد تک آج کل جو جیسے جیسے سوشل میڈیا ہو رہا ہے، فیٹلسٹک سوسائڈ، ایون اینیمک بھی میں دیکھ رہی ہوں. آپ دیکھیں ایک شوہر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے. ہاں جی. کہ اس کو لگتا ہے میری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، میرے بنا بچے کیا کریں گے، میں ان کو بھی مار دیتا ہوں. بالکل. اس پہ ہم ابھی آتے ہیں، بلکہ ریسنٹلی اس طرح کے ہمارے کچھ کیسز ہمارے گزرے بھی ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا میم، یہ روٹ کاز کو اگر ہم سمجھیں نا، کمپیریزن جب آپ کا کیا جاتا ہے، ایکسٹرنلی یہ چیز زیادہ آتی ہے، انسان کے اندر یہ چیز شاید نہ ہو. اور شاید اسٹارٹنگ میں ہمارے پیرنٹ شروع کرتے ہیں، ماموں کے بیٹے کے اتنے نمبر آئے، تمہارے اتنے نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز ہم پروفیشنلزم میں ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کسی کے کہنے کی، ہم خود دیکھتے ہیں فلانا ترقی کر گیا، ہم نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی میم 2 واقعات ہوئے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر، اور کہا یہی جاتا کہ ایکیڈیمک پریشر کی وجہ سے ہوا یہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 2 سوسائڈ ہوئیں اس یونیورسٹی میں، اس کا کلپریٹ سسٹم ہے، اس کا کلپریٹ ٹیچر ہے، اس کا کلپریٹ پیرنٹس ہیں، یا بچہ خود ہے؟ ہم کسی بھی چیز کو نا سیگریگیٹ کر کے بلیم نہیں کر سکتے. سوسائڈ از اے ویری کمپلیکس فینومینن، ویری کمپلیکس. آپ اگر جا کے دیکھیں نا سقراط کو، ارسطو کو، کچھ کہتے ہیں انہوں نے سوسائڈ نہیں کی تھی، ان کو سزا ملی تھی ایتھنز کی طرف سے، اور انہیں بھاگنے کے مواقع دیے گئے تھے ان کے دوستوں نے، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ میں یہ کروں گا سچ کے لیے. انہوں نے ہاں اب یہ انہوں نے ان کی جو سوسائڈ تھی، جس کو سوسائڈ لوگ کہتے ہیں، وہ ایگزیکیوشن تھی، رائٹ. اب ہم یہاں پہ جو آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی اللہ ان کی مغفرت کرے. دیکھیں فیملی ہوتی ہے، سب سے پہلے فیملی کے خواب ہوتے ہیں. وہ بچے کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے، تم نے کما کے لانا ہے، رائٹ. ہمارا آج کل جتنا ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں، آج کل ہر دوسرا بندہ، بلکہ ہر ایک ہی پیسہ کمانے کی ایسی دھن میں مبتلا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا وہ کچھ بھی کر کے پیسہ کمائے. پھر کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھنا، پھر اس پہ آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، آپ یہ سب کر رہے ہو. کچھ لوگوں نے اپنے سونے کے زیور بیچ کے ماؤں نے بچوں کو بھیجا، کچھ نے اپنی جو بیٹی کا جہیز کے لیے جمع کیے تھے وہ دیے. ان کا ایک ہی خواہش تھا یہ کما کے ہمیں دے دے گا، ہم اس کے اوپر یہ سب کچھ کریں. اب ایک وہ بچہ اتنا پریشر لے کے آ رہا ہے پیچھے سے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا نام بنانا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. اب آپ اس ایک یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ نے بات کی، وہاں پر انہیں یہ پریشر بالفرض جو کہ بات کی گئی تھی کہ ان کا جو اٹینڈنس پروسیجر تھا وہ بہت اسٹرکٹ تھا، اسکالرشپس تھے وہ آفر ہوئے تھے، لیکن اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، فیل ہو جائیں گے تو سیمسٹر ریپیٹ کرنا ہوگا. اب ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ پڑھائی اتنی مہنگی ہی کیوں کر دی گئی ہے. بھائی پڑھی تو رہی ہیں، مہنگی نہیں مطلب کمپلیکس کیوں کر دی گئی ہے. مجھے تو اس چیز پہ بہت آتا ہے. یہ جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا یہ میٹر تھا، اس کے جو کلاس میٹ تھے ان سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ ویریفائی کیا کہ یس دس واز دا کیس، کہ اٹینڈنس شارٹیج کی وجہ سے یہ چیز واقعی ہوئی ہے. دیکھیے مہنگی ہونے کی بات میٹر کرتی ہے. جی
ایک امیر کا بچہ نہیں ایسے سوسائڈ کر رہا یونیورسٹی سے گر کے. کیوں نہیں کر رہا؟ کوشچن ہے کیونکہ پڑھائی مہنگی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. ان کے پاس مزید ریسورسز نہیں ہیں. ایوری تھنگ از آن اسٹیک نا. وہ تو کشتی جلا کے کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے کچھ کر کے لائے گا. بالکل. تو اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پریشر دیا جائے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, ہم فیئر سے آپریٹ کروا رہے ہیں. پھر سننے میں یہ بھی آیا کہ ٹاکسک شیم کا ایلیمنٹ بھی بہت تھا, بیکاز بہت انسلٹنگ بیہیویئرس بھی ان کو فیس کرنے پڑے. اب یہاں پر ایک بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بس میں اپنی اب زندگی ختم کروں. ہماری جو آج کی یوتھ ہے نا, یہ ایگوئسٹک نہیں ہے, ان میں پیشنس نہیں ہے, ہاں امپلسو بہت ہیں ان کے اندر. ہم ایک زمانہ تھا جب سکھایا جاتا تھا بیٹا ہارنا اور جیتنا زندگی کا پارٹ ہے. شاید میرا خیال ہے سکھایا تو پہلے بھی کبھی نہیں گیا, لیکن پہلے لوگ پھر بھی گزارا کر لیتے تھے. آج کے بچے جو ہیں نا وہ خلا میں نہیں رہ سکتے. انہوں نے خلا میں کوئی معبود ڈھونڈ کے رہنا ہے بس. اب وہ موت بھی ہو سکتا ہے. وہ بے مقصدیت ان سے نہیں رہا جاتا. انہیں ہائی چاہیے, ڈوپامین چاہیے. انہیں جب یہ تکلیف ستائے گی نا کہ بھئی میں کچھ نہیں, میرے آگے کچھ نہیں, میرے پیچھے کچھ نہیں, تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر اسپرچویلٹی کا فیکٹر ہماری فیملیز ہی ڈالنا بھول گئی ہیں. فیملیز خود فون ایڈکشن کا شکار ہیں. باپ ہے تو گھر آ کے وہ فون لے کے بیٹھ جاتا ہے, ماں ہے تو کھانا پکا کے وہ فون لے کے بیٹھ جاتی ہے. تو مجھے بتائیں وہ بچے جو آج ہماری جینزی ہیں, ان کے اندر اگر یہ والا احساس نہیں پیدا کیا جا رہا کہ بیٹا اللہ ہے, اللہ آپ کی مشکل میں آپ کی مدد کرے گا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جہاں پہ ایک ڈگری کو دیکھیں, خودکشی کرنا کوئی معمولی بات ہے. خودکشی کرنا مطلب میں اپنی جان لے لوں کیونکہ میری ایک ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی, میرا ایگزام پاس نہیں ہوا. یہ ایک سنگل فیکٹر نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے آپ کی ذات کے بالفرض پر خرچے اڑائے جا رہے ہوں. ممکن ہے فیملی کی طرف سے, ممکن ہے یونیورسٹی کی طرف سے, اور پھر وہ سیٹینک وائس, دیٹ از دا مین تھنگ جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ کر گزرو, زندگی ختم کر دو. رائٹ. یہ میں نے جو اس کی سیٹینک وائس کی بات کی تھی نا, جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا تھا, یہ آواز جینز میں ٹریول کر رہی ہے, ہمارے اندر سے اٹھ رہی ہے, جینز میں آ رہی ہے. صحیح ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری سوچ کہاں ہے. یہ ہمارے اندر جیسے کوئی ایک الہام ہوتا ہے نا, چیز نہیں ہے نا, مطلب دماغ کے اندر ہے کہ باہر ہے, ہمیں نہیں پتہ. یہ وہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے اندر پھونکتا ہے, اور وہ باقاعدہ خون کی رگوں میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی فارم میں دوڑتا ہے. اب یہاں پر ملی جلے فیکٹرز آ گئے ہیں پیچھے سے. بالفرض اس بچے کے اندر خود بھی پری ڈسپوزیشن ہے ڈپریشن کی یا کسی اور چیز کی, لیکن ایک وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ماں باپ نے یونیورسٹی میں بھیجا. مجھے یقین کیجیے جب یہ واقعہ ہوا تھا مجھے بے اختیار APS کا واقعہ یاد آیا تھا کہ ان ماؤں نے بھی بچوں کو بڑے جوش سے, بڑی خوشی سے پڑھنے بھیجا تھا. کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ بچے اس حالت میں آئیں گے. ان کے ماں باپ نے بھی نہیں یہ سوچا کہ ان کے بچے اس حالت میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سوچ کہ آپ کا پڑھائی اچھی نہیں ہے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ آپ یہ کر لو. اچھا, اس کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سائیکوٹک مائنڈ بھی ہو سکتا ہے. بیکاز آپ دیکھیں ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے 2 بچوں نے ایک ہی طرح سے خودکشی کی کوشش کی. سم ٹائمس ادر پیپل مینیپولیٹ یو فار دیئر کاز. اس کو ہم کہتے ہیں اسسٹنگ سوسائڈ. نہیں, کوئی کسی کو سوسائڈ کر کے کسی کو کیا فائدہ ہو. فار ایگزامپل فیلوز کیوں کسی کو موٹیویٹ کریں گے اس چیز پہ. دیکھیں جو لوگ آپ نے وہ ایک گیم بھی تھی نا بلو ویل, آئی تھنک جی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ. یہ جب آپ کے مائنڈس ولنریبل ہوتے ہیں نا تو آپ ان آئیڈیاز کو پک کر لیتے ہیں. یس. اور ایسے لوگ اگر یہ کروانا چاہیں تو وہ آپ کی ولنریبلٹی کو پک کرتے ہیں, اور پھر آپ کو مسلسل یہ میں ایک ہائپوتھیسس ہے, میں کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سائیکوٹک مائنڈ تھا جو انہیں اس طرف کہہ رہا تھا کہ یہ تم کر سکتے ہو. اور پھر یہ یکے بعد دیگرے 2 کام ہوئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیٹس کم تھیں اور وہ اتنا پریشرائز کیا جاتا تھا بچوں کو کہ وہ خود ہی چھوڑ دیں اپنی ڈگری, تو اور بچے اس پریشر کو نہیں لے پا رہے تھے. بٹ دس از ویری پینفل. پڑھائی کو پریشر نہیں بنانا چاہیے. پڑھائی میں تو انسان کو کریٹو ہونا چاہیے. بات یہ ہے نا میم کہ ہم صرف پڑھائی کی بات نہیں ہے, وی ایڈلٹس ہم بھی ایک ایونٹ کو اپنی پوری لائف کی ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ مجھے فیلئر آیا ہے
دیٹ آئی ہیو بیکم اے لوزر. وہ ہم اپنی ذات کے اوپر ہی اس چیز کو ہم وہ لگا لیتے ہیں. مطلب بات پتہ کیا ہے, ہمیں جیتنا تو سکھایا گیا ہے, ہارنا نہیں سکھایا گیا, فیلئر مینجمنٹ نہیں سکھایا گیا, ہار کو قبول کرنا نہیں سکھایا گیا. بات یہ ہے, میں آپ کو بات دوں, اس میں بھی قصوروار اسکول ہے اور پیرنٹس ہیں. کیوں؟ لیٹس سے اف آئی ایم رائٹنگ سم تھنگ, اگر میں نے این کو ایم کر دیا, ڈی کو بی کر دیا, اٹس اے کامن مسٹیک. مجھے بچپن میں جب وہ اس پہ ڈنڈے مارے گئے ہیں نا, تو مجھے پتہ چلا ایز اف مسٹیک از اے رانگ تھنگ. یار مسٹیک کرنا بری بات ہے. میری بیٹی سب کانشیس میں میرے دماغ میں, میری بیٹی کو نا عادت ہے, وہ نا بی کو ڈی لکھتی ہے, یو نو. اچھا, ٹیچر نا اس کو کراس کر کے بھیجتی تھی. ٹھیک. اب میں دیکھ رہی تھی 2-4 دفعہ ایگزامز آ گئے, میں نے کہا بات کرنی پڑے گی. پھر میں نے نا ان کو ایک میسیج لکھا, میں نے بلکہ گوگل کی اسکرین شاٹ لی کہ بچوں میں 7 سال کی عمر تک مرر امیج کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, جو بہت ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں بچے. ہاں, اگر 7 سال کے بعد بھی یہ پرزسٹ کرے تو پھر ہم ڈسلیکسیا یا ہم ڈس آرڈرس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. لیکن اگر بچہ 7 سال سے پہلے تک بی کو ڈی لکھ لے, یو نو 2 کا مرر امیج لکھے یا مرر امیج میں جائے, تو یہ نارمل اور ہیلدی ہے. اس کو لے کے آپ نے بچے کو پنش نہیں کرنا. اینڈ یو نو ماشاء اللہ شی گاٹ اٹ. صحیح. تو اور اب وہ لکھتی ہے 2, ہمیشہ الٹا ہوگا, سب کچھ الٹا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں نالج نہیں ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ہے ہی نہیں, مسٹیک نہیں, یہ تو ڈیولپمنٹل اس کی ایک مائلسٹون ہے. قصور نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹیچر کو اتنا کہاں سمجھایا جائے, ابھی ہم میچورٹی میں, ہم ایوولوشن کے اندر ہے نا, اگنورنس ہے نا. دیکھیے بات وہی ہے کہ ایک لگے بندھے رٹے رٹائے ماحول سے نکل کے ہمیں کریٹو سائڈ پہ آنا ہے. فیلئر جو ہے نا, اب مسٹیک کی ہم بات کریں, فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس. یس. تو اگر دیکھا جائے میم, تو ہم اس دنیا میں آئے ہی مسٹیک کر کے, ہے نا. بے شک. ایڈمز ایپل, دیٹس اے مسٹیک. لیکن وہی والی بات ہے نا, مسٹیک کے اگینسٹ رسپانس ہمیں انسان بنا دیتے ہیں, مان لینا مسٹیک کو, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا کہ وہی والی بات ہے کہ شیطان نے اس مسٹیک کو مسٹیک نہیں کر رہا تھا, اس نے نہیں مانا, اس نے وہ ہٹ دھرمی کی نا. اس نے آپ کو, وہ آپ کو اس مقام پہ لایا کہ آپ جنت کے پتے توڑنے پہ مجبور ہو گئے اپنے آپ کو ہائٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو شیطان آپ کو جو ایک وائس ہمارے اندر ہے, میرا خیال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اپنی یوتھ سے بات کروں کہ یہ جو اسپرچویلٹی ہے نا, ہمیں اس ٹاکسک شیم سے نکلنے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے. اسپرچویلٹی از دا سولوشن. اٹس ناٹ دا سولوشن. ہمیں سائیکولوجیکل, اسپرچوئل, ہمیں سوشل لیول پہ, ہمیں سب کا ایک یو نو املگمیشن ہے. آپ کسی بھی چیز کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اساس تو آپ نے رکھنی ہے نا. ٹھیک ہے, اساس ٹھیک ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہوگی. مجھے بتائیں, لوگوں کو سیلف ڈسٹرکشن سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں دیوداس بہت اچھا لگتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کیوں ہمیں بہت سارے اس طرح کے کریکٹر ہیں. وہ تو ارسٹوٹل نے ایک کانسیپٹ بھی دیا ٹریجک ہیرو کا, ٹھیک ہے, کہ اگر میرے ساتھ بری ہو رہی ہے تو میں پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے, نہ صرف غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ وٹ آئی ایم. یہ کیوں ہے ایڈکٹیو پلیجر؟ ایڈکٹیو پلیجر, یس. ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے نا وہ سین نہیں ہے. میجورٹی ہمارے اندر ایسی ہے جو پین کو لینا چاہتی ہے لیکن پین سے بھاگ رہی ہوتی ہے. اب وہ پین کیسے لیتی ہے؟ اپنے ہی ٹرومیٹک ایکسپیرینسز کو دوبارہ سے کریٹ کر کر کے انکانشیسلی. فار ایگزامپل, ایک بچی نے اپنی ماں کو باپ سے پٹتے ہوئے دیکھا ہے, یا باپ کی شفقت نہیں دیکھی. اب وہ بڑی ہو کے ایسے مردوں کے پیچھے بھاگے گی جو اس کو توجہ نہیں دیں گے یا اس کو ابیوز کریں گے. کیسی بات ہے؟ وہ اس پین کو انکانشیسلی ریپیٹ کرتی رہے گی اور ویسے ہی گریف کرے گی جیسے اس نے اپنی ماں کو گریف کرتے دیکھا تھا. یہ ایک جہاں پہ ہمیں, اگر ہم اسٹاپ کر کے ریفلیکٹ کر کے ہیل نہ کریں تو ہم آٹو پہ جا کے اپنی پین کو ری ایکسپیرئنس کرتے رہتے ہیں. ایک مرد کو باپ سے توجہ نہیں ملی, وہ آج بچوں کو مٹیریل چیزیں تو پرووائڈ کر رہا ہے لیکن پیار سے حق نہیں کر رہا. ان کو یہ تو کہہ رہا ہے چاچے کے بیٹے کو دیکھو, مامے کے بیٹے کو دیکھو, کمپیریزن کر رہا ہے, کرٹیسزم کر رہا ہے, ہیل نہیں کر رہا, ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یو نو ایک ہیلدی وے میں جو کمپیشن ہے وہ نہیں دے پا رہا کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قدرت نے جو مزہ رکھا ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اپنے آپ کو آپ تباہ و برباد کر لو. آپ ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنی پین کو فیل کرتے ہو, پھر آپ اسے فیس کر کے اسے ہیل کرتے ہو. یہیں پر آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہمیں پین سے بھاگنا نہیں ہے. ظاہر پین لیں گے, وزن اٹھائیں گے تو ڈولے بنیں گے, بات تو یہ ہے. مگر پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پین لینا ہی نہیں چاہتے. اب آپ دیکھیں جو سوسائڈ ہو رہی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ پین سے فرار چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ زندگی پین ہے نا, مر جائیں گے تو پین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو بس لگتا ہے اپنی پین سے آزاد ہونا ہے. ریسلیشنگ ایک بیہیویئر ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی لڑکی اپنی نسیں کاٹ رہی ہو, رگیں کاٹ رہی ہو؟
کرتی ہیں لڑکیاں؟ کیوں کرتی ہیں؟ کچھ میں تو چھوٹے موٹے میٹر پہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے کرتے ہوئے. کچھ میں اٹینشن سیکنگ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ واقعی بی پی ڈی سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے, اور یہ کرائی فار ہیلپ ہوتا ہے ان کا, اور وہ اپنی پین کو نم کر رہی ہوتی ہیں, بیکاز وہ پین کو فیل نہیں کر سکتے, وہ کرنا نہیں چاہتے پین کو, اور وہ باقاعدہ ایسے کٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں. یہ ان کا کوپنگ میکینزم ہے. تو یہ جو سیلف ڈسٹرکشن ہے نا, یہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہے. ہم نے اپنے احساس کو مار دیا, ہم نے اپنے قلم کو مار لیا, ہم نے اپنے بچوں کو مار دیا, یہ سب سیلف ڈسٹرکشن ہے. سوسائڈ تو بہت ہائیسٹ فارم میں ایک آپ کے سامنے بیہیویئرل اور فزیکل سمٹم بن کے آ گئی ہے. ہمارے یہاں میجورٹی سیلف ڈسٹرکٹیڈ پھر رہی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک, میرے خیال میں آپ نے شاید اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں اس میٹر کو ڈسکس کیا ہو, بٹ آئی وانٹ ٹو ایکسکلوسیولی ڈسکس دس ٹائپ آف ایونٹس. چند سال پہلے میں نے فیصل آباد کا ایک واقعہ تھا, آدمی نے ڈیتھ نوٹ لکھا اور اس میں بتایا کہ میں نے غربت سے تنگ آ کے اپنے دونوں بچوں کے گلے کاٹ دیے, اور ہماری باڈیز جو ہیں وہ ایدھی ویلفیئر کو دے دی جائیں اور وہ اس کو کریں, کسی خاندان کو ہاتھ نہیں لگانے دینا آپ نے, ٹھیک ہے. اور مکان مالک کے کتنے کو 15-20 ہزار میرے خیال میں کچھ تھے جو دینے والے تھے میکسیمم, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, 30-35 ہزار میں بندے کی جان بچ جانی تھی. دین ریسنٹلی آور سٹی سرگودا سونس کیسر کے بعد بندے نے سوسائڈ کی, اکیلے نہیں کی, گاڑی میں بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے شاید دیکھا ہو, اور وہ گاڑی پتہ نہیں کھائی میں ڈالی کہ نہر میں ڈالی اس نے, وہ ڈالنے سے پہلے اس نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے, بچی ساتھ بیٹھی ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اب مجھے یہ بات بتائیے, اکیلے تو جانا ہی جانا ہے, یہ ساتھ بچوں کو کیوں لوگ لے جاتے ہیں؟ وہ انہیں اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں, ایکسٹینشن, انہیں اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے بیوی بھی ہوتی ہے, اس کو بھی ساتھ لے جائیں. میجورٹی لوگ تو کر بھی دیتے ہیں, بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں, لیکن بیوی کا جو لینیج ہے, بلڈ لینیج, وہ کہیں اور سے آ رہی ہے نا, بچے اپنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو لگتا ہے کہ آج انہیں میں نہیں کھلا پا رہا, انہیں کل کون کھلائے گا. وہ جتنی ڈپریشن میں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک نیورو کیمیکل ہوتا ہے سیروٹونین, اور پوسٹ مارٹم میں دیکھا گیا کہ ان کا سیروٹونین لیول کی اس طرح سے ریلیز ہی نہیں ہوتا جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اس کی ایک برین کیمسٹری ہے, اس کی ایک نیورو بایولوجی ہے. اٹس ناٹ اونلی ایموشنل. جن لوگوں کے ان سینٹرز میں ایشو ہوتا ہے, پری فرنٹل کارٹیکس میں یا ان کے برین اسٹیم میں نیورو کیمیکل کے ریلیز نہیں ہوتا سیروٹونین کا, جس کو ہم ہیپی کیمیکل بھی کہتے ہیں, جب وہ نہیں ہوتا تو وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور طرح کی سوسائڈ کی اب میں بات کروں, پیرا کامل پڑھا آپ نے؟ بڑا ہر عورت نہیں پڑھا ہوتا ہے. اس میں جو سلار کا جو کریکٹر ہے, واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی, واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی, مطلب ایکسٹیسی کی ایکسٹریم کو وہ پانے کے لیے بار بار بندہ سوسائڈ وہ کر رہا ہے خوشی میں. یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے, وہ اس کو لگتا یہاں پہ بھی ٹاپر ہے, ایک ایک چیز میں کمال ہے, ریلیشن شپ ایوری تھنگ از گڈ, اب وہ اس سے بھی اوپر جانا چاہتا ہے. ڈوپامین ایڈکشن اس کو یہ چاہیے, اوکے, اور وہ اس کو نہیں مل رہی, اور پھر اس کا وہ منتج کہاں پہ ہوتا ہے, محبت میں, سرینڈر میں, مان جانے میں. صحیح ہے. وہ جب تک جھگڑ رہا تھا جب تک وہ انا میں تھا, ایگو میں تھا, اس کو جہاں پہ اپنا مقام ملا اس نے خود سپردگی دے دی. ٹھیک, یہ چیز ہے. تو ڈوپامین ایڈکشن کی جو آپ ہیلنگ ہے نا, وہ آپ کو یہیں پہ نظر آئے گی, آپ کو اپنے سے سچے ہونے میں, کنیکشن میں. آپ نے آئی تھنک اس کی فیملی ٹاکسک تھی, عموماً یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. جب فیملی ٹاکسک ہو تو بچے سمٹم بن جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کی ٹاکسسٹی کا, اور لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ میں اس دن ایسے ہی سوچ رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ آج جو بچے ہیں ان کے جو ماں باپ تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے, فار ایگزامپل وہ بڑی ایکسٹریم بالکل ایبسولوٹ بیہیویئرز میں تھے. فار ایگزامپل ایگریشن میں اگر شوہر ہے تو سبمیشن میں بیوی ہے, وہ بتا بھی نہیں رہی اور مارے کھا رہی ہے. اب ان کے بچے آئے ہیں, وہ نیوروسس میں چلے گئے ہیں, کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو او سی ڈی ہے, کسی کو کچھ ہے, اور اگر وہ ہیل نہیں ہوتا, اب ان کے بچے آگے سے ایڈکشنز میں جا رہے ہیں, وہ سوسائڈس میں جا رہے ہیں, انفیڈیلٹی میں جا رہے ہیں, وہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, کیونکہ جینز جو ہیں نا ان کی عمریں بھی اتنی نہیں ہیں. وہ بڑی چھوٹی عمر میں ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے, بڑی چھوٹی عمر میں اوبیسٹی کا شکار ہیں, ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے, کیونکہ انہیں پین کو پروسیس کرنا نہیں آتا. وہ پین کو اپنے کہتے ہیں نا اپنے, وہ مجھے بڑی وہ
قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے بچا کے چھوڑتے ہیں کہ میں اللہ سے ذرا ملاقات کر رہا ہوں شوق میں، تم ان کا خیال کرنا. اب پیچھے شرک بچڑا خلا تھا. اب چونکہ ان کی پیچھے کی ٹریننگ تھی کہ معبود ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، حواس میں چاہیے، تو وہ انہوں نے سامری جادوگر نے کیا کیا، اس نے پکڑ کے سامری نے یہ کیا کہ اس نے گسالہ پرستی میں مبتلا کر دیا. ایک بچڑے کی خاک تھی. تو آپ یہ دیکھیں خلا میں معبود تلاشنا انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ فطرت سمجھنی ہوگی. جب ان کو خلا ملتا ہے کچھ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خلا ملتا ہے کچھ ایڈکشنز میں چلے جاتے ہیں. خلا میں آپ دیکھیں کہ ریلیشن شپ ایڈکشن بھی ایسے ہی ہوتی ہے. لوگ اپنے ساتھ رہ نہیں سکتے، انہیں کچھ چاہیے جو انہیں ویلیڈیٹ کرے، اکنالج کرے. آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں. صحیح بات. انہوں نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ وے میں ویلیڈیٹ نہیں کیا ہوتا. وہ اپنے آپ سے راضی نہیں ہوتے. جب ہم خود سے راضی ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے شارٹ کمنگ سے اور اپنی اسٹرینتھ سے دونوں سے راضی ہوتے ہیں. کام کرتے رہتے ہیں دونوں پہ، مگر ان سے ناراض نہیں ہوتے. جو خود سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. یہ نہ جو سوسائڈ کرتا ہے نہ خود سے راضی ہوتا نہ اللہ سے راضی ہوتا. ایک ناراضگی کا اظہار لیے وہ ایک سمٹم بن کے جاتا ہے کہ یہ دیکھو، جیسے آپ نے کہا وہ خود مرا، بچی کو بھی مار دیا. ناراضگی ہے نا معاشرے سے کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں ویسے نہیں نہ بتا پا رہا، میں تمہیں ایسے بتاؤں گا. لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ چھوڑتے ہیں کہ نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں کہ میں نے کھانا ہی نہیں کھانا. اچھا آپ نہیں چھوڑتے؟ نہیں، ہم کمرہ چھوڑتے ہیں، کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں سو جاتے ہیں. یہ تو ہمیں قرآن پاک میں حکم. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے آپ گیپ لے لیتے ہیں. تو ہمیں ناراضگی کا اظہار لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں، اور کوئی سن نہیں رہا تو پھر میں یہ کر لیتا ہوں. بہترین. ایک گڈ سوسائڈ بھی ہے نا، فار اے گڈ کاز، آلٹروسٹک دیٹ پیپل. اب مجھے نہیں پتا، ہم نے سوسائڈ کرنے والے کو نشان حیدر دیا ہوا راشد منہاس کو. سوسائڈ ہے، ہر ڈیفینیشن سے سوسائڈ ہے، بٹ فار اے گڈ کاز. اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ اینڈ از دس گڈ irrespective of fact کہ ہم کوئی اینٹی نیشنل بات کر بھی جائیں، یہ چیز ٹھیک ہے کرنا؟ بتائیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اقبال نے کہا تھا. بتائیں ذرا، یہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیے ریلیٹیو ٹرم میں دیکھا جائے گا نا. اب فرض کریں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اب کسی کی ذمہ داری ہے ہماری سیکیورٹی. اب اس سیکیورٹی والے کے سامنے کوئی تھریٹ آ جاتا ہے، آپ اس کو پے بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، اب وہ کہ بھی میں تو اپنی جان بچاؤں، یہ جاتے ہیں بھاڑ میں، یہ تو جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے. ابھی خانہ کعبہ پہ پچھلے دنوں ایک بندے نے خودکشی کی کوشش کی تو گارڈ نے کامیاب بھی ہوئے، اس سے پہلے بچایا، ماشاء اللہ گارڈ نے بچایا. ہاں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ڈفرینٹ لیولس پہ نا لوگ اپنی پرفارمنس کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، فرض کریں یہ نہ کریں تو پھر پیچھے کتنے بندے مریں گے. یہ کچھ نا وہ ایتھکس میں نا پیراڈاکس ہیں فلسفی میں کچھ، کہ 10 بندوں کو بچانے کے لیے ایک بندے کو مار دینا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کا کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی، ہم گرے ایریاز میں اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جس بچے نے خودکشی کی، ہو سکتا ہے اللہ نوز بیسٹ اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں اپنی جان کی قربانی دوں تو ان کو نظر آئے گا یہ باقیوں کے لیے تو خیر کریں گے. یو نیور نو، اس کے ذہن میں یہ ہو. صحیح ہے، آپ کو نہیں پتا. تو ہم لوگ اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے بڑی باتیں گھڑتے ہیں، مگر یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ اللہ کیا کیسے دیکھ رہا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے نا. ہاں، لیکن اللہ وہ کہتے ہیں نا، اللہ علیم بذات صدور، ان اللہ علیم بذات صدور، وہ دل کے رازوں تک سے واقف ہے جو ہم نہیں جانتے. صحیح ہے، وہ جانتا ہے. وہ تمہاری نیت کی جو وہ ڈیفینس میکینزم ہمارے ہوتے ہیں نا، ریشنلائزیشن کر رہے ہیں، انٹلیکچولائزیشن کر رہے ہیں، وہ سب کی پرتیں جانتا ہے. بہترین بات. ٹھیک ہے. اچھا، اب تک ہم نے نا تنقیدی کام سارا کر لیا. ٹھیک ہے، ہم نے تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، ہم نے سب کو گالیاں دے لی ہیں. سولوشن کی طرف اب ہم نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. سوسائڈل تھاٹ کسی انسان کے دماغ میں، وہ یہ تو بیٹھا نہیں سوچے گا کہ میں مس آسما سے پہلے پوچھوں یہ ایگوئسٹک ہے، فیٹلسٹک ہے، یہ ٹھیک ہے. اسے تو سولوشن چاہیے اس چیز کا. مگر دیر ہیز ٹو بی سم ٹریننگ اور دیر ہیز ٹو بی سم ٹپس اینڈ ٹرکس جس کے ذریعے انسان اویڈ کر سکے ان فیلنگ کو. اویژن نہیں تو کوئی اور اس کا فارمولہ ہے.
سولوشن بتائیں مجھے اس چیز کا. دیکھیے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ سوسائڈ کرنے والا ولنگ بھی ہے کہ نہیں, وہ آپ تک آ بھی رہا ہے کہ نہیں. نہیں دیکھیں نا, میرا آپ کو میری کوئی بات بری لگے, آپ کا دل کرے گا مجھے تھپڑ مارنے کا, لیکن آپ کے دماغ میں یہ چیز آئے گی نہیں, اٹ از ایتھیکلی رانگ, میرے دین نے مجھے نہیں سکھایا. یہ چیزیں اگر پہلے پری امبیڈڈ کر دی جائے تو یہ سوچ اس پوائنٹ پہ آ سکتی ہے. ولنگ تو کوئی نہیں ہوتا. ہماری ساری کی ساری ہمارے دین کی جو جنگ ہے ساری, وہ صبر پہ ہی تو مبنی ہے کہ نفس کے خلاف ہی لڑنا ہے. جھوٹ بولنے کا دل کر رہا ہے تو سچ بولو, ٹھیک ہے, کسی سے برائی بدتمیزی کرنے کا دل کر رہا ہے تو تمیز سے بات کرو, ٹھیک ہے, ساری جنگ ہی ہے. تو گائیڈنس تو کم از کم اس کے دماغ میں پری امبیڈڈ ہونی چاہیے نا, کہ بچنا کیسے ہے, تاکہ ہم اپنے فرض سے مبر ہوں, وہ پھر بچے نہ بچے. یہ بتائیں. جو حقیقت ہے نا, جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری فیملیز ہمیں جو براٹ اپ کر رہی ہے, وہاں پر اللہ کا احساس بڑا ضروری ہے. اللہ ہے اور آپ کی مشکلوں میں وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے جب انسان تاریکی میں ہوتا ہے نا, اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے. سولوشن آپ نے مجھے سیکولر سا سولوشن بتانا. اچھا سیکولر. ہاں, کیونکہ ہماری اب تو مجھے جو ایتھیسٹ بہت دیکھتے ہیں بھائی انڈیا سے, ٹھیک ہے, ان کا تو کوئی اللہ نہیں ہے. میری ایک کلائنٹ ہے, وہ مجھے, میں کبھی بھی نام لینے لگوں تو مجھے فوراً روک دیتی ہیں, کہتی ہے ایسی نہیں, مجھے ویسے بتائیں. تو میں کہتی ہوں اچھا. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, یہ جو سوسائڈ ہے اس کی اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اوبویسلی آپ نے سب سے پہلے اس کو یہ سپورٹ دینی ہے. نہیں, سیلف ہیلپ کی پہلے بات کریں. سیلف ہیلپ, اپنی ہیلپ کیسے کرنی ہے, اپنی ہیلپ کیسے کرنی ہے. اور میں ابھی پچھلے دنوں بھی میں پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا, کوئی بندہ شاید ایسا نہیں ہے جو اس فیلنگ سے آزاد ہو کہ یار میرے ذہن میں کبھی آئی نہیں یہ بات کہ یار میں خود کو ختم ہی نہ کر لوں. یعنی کبھی کوئی بڑا بندے کو دکھ ہوتا ہے یار کود ہی نہ جاؤں یہاں سے, ٹھیک ہے, جو بھی اس کے دماغ میں جو بھی طور طریقہ آئے, کسی کے پاس پسٹل ہو یا کچھ ہو, کچھ بھی سوچ دماغ میں یہ چیز ضرور آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے پوائنٹ پہ پہلے سیلف ہیلپ کا بتائیے کہ انسان خود کیا ایسا کچھ کرے کہ وہ اس فیلنگ سے باہر آ جائے, بعد میں دوسرے کی سپورٹ کی. آپ کی سیلف ٹاک, جی, اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں سوچ کیا رہا ہوں, اس سوچ میں حقیقت ہے کہ نہیں, یہ سوچ مجھے فائدہ دے رہی ہے کہ نقصان دے رہی ہے, میں چاہتا کیا ہوں. ہم جب اپنے گول سے سنسیئر ہوں گے نا, ہم اپنی سوچوں کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس گول بڑا مٹیریلسٹک, ایک ڈگری ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے, تو ہم اس سے بیونڈ نہیں سوچ سکیں گے. آپ نے جب اپنے آپ کو, اپنی سوچوں کو پرکھنا ہے, اگر آپ ان سوچوں کو پرکھتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. دیکھیے ورتھ کی بات ہے نا, کہ آپ اپنے آپ کو وردی انف سمجھتے ہو. جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو وردی انف نہیں سمجھ رہے ہوتے, یا پھر وہ اپنے آپ کو ایکسٹریملی, جیسے آپ نے کہا امپورٹنٹ, وردی سمجھتے ہیں, ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں نا, ایکسٹریم پہ. جیسے وہ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ایک پینگوئن کی ویڈیو بڑی وائرل ان لوگوں نے کی ہے, تو وہ اپنے طور پہ انہوں نے پروجیکشنز انٹلیکچوئلز نے کی اپنی کہ کوئی نائلزم کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو آپ کے اندر جو سوچ چل رہی ہے, آپ نے اس سوچ کو پرکھنا ہے, یہ سوچ مجھے کیا فائدہ دے رہی ہے. یہ وقت گزر جائے گا, یہ والی جو سوچ ہے نا, یہ ہمیں بڑا سہارا دیتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بس اب میں مر گیا, اب کچھ نہیں بچا, آپ وہاں پہ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں. بات تو وہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو سچویشن میں ہیلپ کرنا چاہیں. سم ٹائمز ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں, تو ہم ہیلپ مانگتے ہیں, ہیلپ سیک آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہلے فزیولوجیکلی دیکھا جائے تو آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو آپ اپنی سیلف ٹاک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, رائٹ. جب پھر ہمیں ایک سیلف کمپیشن کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے, لیکن اپنے ایکسکیوزز میں آپ نے سیلف کمپیشن نہیں کرنی. کسی کو تھپڑ مار دیا اور پھر کہو نہیں میں تو اپنے آپ سے بڑا رحم کر رہا ہوں, اس نے مجھے غصہ چڑھا دیا تھا. تو آپ نے وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ سیلف کمپیشن میں اپنے آپ کو کیسا ٹریٹ کر رہے ہیں. ہماری سیلف ٹاک کے پیچھے ہماری وہ وائس ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ انٹرنل وائس ہے. فار ایگزامپل, ایک باپ بیٹی یا بیٹے کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم نہیں کچھ کر سکتے, تم سے کچھ نہیں ہوگا. ایک وقت آتا ہے ماں باپ کہنا چھوڑ دیتے ہیں, اب وہ آواز کہاں پہ چلی گئی ہے, سب کانشیس میں چلی گئی, اندر سے ہی نکلتی. بچہ خود اپنے آپ کو کہے گا میرے سے نہیں ہوگا. صحیح بات. باپ کہتا ہے تم سے گاڑی نہیں ڈرائیو ہوگی, بچہ بھی کہتا ہے ہاں مجھ سے ڈرائیو نہیں ہوگی. لمیٹنگ بلیف آ گیا. کیونکہ آپ جب بچے ہوتے ہو آپ ان پہ ڈپینڈ کرنے پہ مجبور ہوتے ہو, آپ ولنریبل ہوتے ہو, آپ بے بس ہوتے ہو. آپ کے والدین آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لویبل ہو کہ نہیں, آپ رسپیکٹیبل ہو کہ نہیں. اگر وہی ہماری عزت نہیں کر رہے, وہی ہمیں ویلیڈیٹ نہیں کر رہے,
تو دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم وہ ویلیڈیشن باہر سے ڈھونڈنا شروع کر دیں, رائٹ, یا ہم نارسسزم کی طرف چلے جائیں, ہم ایک ٹوٹل بالکل الگ ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں. تو یہاں پر جو آپ نے اپنی مدد کرنی ہے, پہلے اپنی سیلف ٹاک کو آئیڈینٹیفائی کریں, سیلف کمپیشن ہو جائیں, اور یہ ٹائم گزر جائے گا. بائی ٹائم لیں اپنے آپ سے. میں اپنے آپ کو کل تک کا ٹائم دیتا ہوں, کیونکہ سوسائڈ کل کر لیں گے سوسائڈ, اتنا بس سوچ لیں. ہاں لیکن کل سوچیں گے, بیکاز سوسائڈ میں نا آپ کا ایک امپلسیوٹی ہوتی ہے. ہاں جی, کر گزرو. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیروٹونین لیول جو ہے اس کی آپ کی کم ہو رہی ہوتی ہے سیکریشن, تو آپ بڑے امپلسو ہو کے فیصلہ کرتے ہو کہ زندگی لے لی جائے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر آپ کا سوشل گروپ بہت میٹر کرتا ہے, آپ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو, آپ کے اسپاؤس. اصل میں نے سیلف ہیلپ کی بات پتہ کیوں کی میم, ابھی ایک واقعہ تو 7-8 مہینے پہلے ہمارے ایک ویٹرن ایکٹریس اور ایک بالکل ینگ تھیں جو کہ ہمیں کراچی میں اپارٹمنٹ میں وہ ڈیڈ حالت میں پائی گئی تھی. ٹھیک ہے, اب میں سوچتا ہوں ان کے پاس کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اب اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا. اگر آپ 10 دن فیس بک پہ پوسٹ نہیں کرو گے, نو بڈی وڈ بادر کہ فہد کہاں گیا, آسما کہاں گئی, کسی کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوگا. ایسے موقع پہ انسان جو اکیلے پن میں چلے جاتے ہیں نا, ان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ان کا کوئی سوشل سرکل ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ڈپریشن ہوتا ہے اس وجہ سے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ سرکل کی بات نہیں, دین کی بات نہیں, انسان اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہے, وہ چیز. دیکھیے اپنے طور پہ نا اپنی ایکٹیویٹی اسکیجولنگ ضرور کریں, کیونکہ آپ ڈپریشن آپ کو سب سے پہلے تنہا کرتا ہے اور تنہا کر کے مارتا ہے. صحیح ہے. آپ تنہا ہوتے چلے جاتے ہو. میرے کلائنٹس بتاتے ہیں کہ ایسی لیتھارجی ہوتی ہے کہ بیڈ سے نکلنا لگتا ہے کہ کوئی عذاب ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ واقعی آپ کی جو فزیولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کو نکارا کر دیتی ہے. لیکن یہی اگر آپ کے گھر میں اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائیں تو آپ اٹھو گے, آپ فوراً سے اپڈیٹ کرو گے, گھر کی صفائی کرو گے, خود صاف ستھرے ہو جاؤ گے. تو یہ جو تنہائی ہے نا, یہ غار ہرا میں تو جچتی ہے, لیکن یہاں پر یہ عذاب ہے. آج ہماری لوگوں نے سوسائٹیز میں گھر بنا لیے ہیں, کسی کو نہیں پتا دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا. سوسائٹیز بری نہیں ہیں. ہم چھوٹے تھے نا, ہم دھنیا مرچیں لینے دوسرے گھر سے چلے جاتے تھے. ہمارے پوری گلی میں ایک اکلوتی فریج تھی, سب کو برف کا کولا دیتے تھے. آج وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی میں تو ابھی بھی دے دیتی ہوں, لیکن وہ مزدور وغیرہ جو مطلب آتے ہیں, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر واقعی لوگ اپنے اندر اتنے زیادہ محدود ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے بھی نہیں کوئی ان کی لائف میں جھانکے. ان کی باؤنڈریز ہے سو کالڈ. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ باؤنڈریز آپ کو فائدہ دے رہی ہیں کہ نقصان دے رہی ہیں. آپ نے اپنا سوشل نیٹ ورک اچھا کرنا ہے. آپ نے دیکھیے کچھ لوگ ڈائری رائٹنگ کرنا, یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. جرنلنگ بہت ہیلپ کرتی ہے. اور زندگی میں مقصد اگر ہم صرف یہی پرٹیکولر کوئی چیز بنا لیں اور اسے ہم obsessed ہو جائیں, تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رائے گاہ کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی مقصد زندگی کا آپ کو ذات کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے, یہ مقصد آپ کی زندگی نہیں ہے. ہم یہاں پہ کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ لڑکا یا وہ لڑکی میری خوشی کا بہانہ ہے, یہ نہیں کہ اب وہ لڑکا لڑکی نہیں تو میں نے مر جانا ہے. ہم چیزوں کو, جیسے ایک اس کمرے میں کوئی چھپکلی نہیں ہے, لیکن اگر جس کو فوبیا ہو اور چھپکلی آ جائے, اس کا حجم اس کے نزدیک ڈائنوسور جتنا ہو جائے گا. وہ چیخے مارتا یہاں پہ بھاگے گا. لیکن جس کو فوبیا نہیں ہے وہ دیکھ کے اگنور کرے گا. اور کچھ لوگ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہے. میں شاید بھاگتی پھروں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو سوسائڈ وہ ایک جس سے آپ کی obsession ہے, آپ نے اسے کتنا میکسیمائز کر دیا, آپ اسے کس لیول پہ لے گئے ہو. یاد رکھیں ہمارے آنے اور ہمارے جانے کا مقصد, دنیا فانی ہے اور یہاں پر ہم ایک آزمائش کے تحت رہ رہے ہیں. ہم جب تک اپنے سچ سے سچے نہیں نہ ہوں گے, جھوٹ ہمیں آ کے مارے گا. اور ہم خود کو جھوٹ کے حوالے کریں گے تو جھوٹ کھڑا ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے. تو آپ نے اپنے سچ سے سچا ہونا ہے. دیکھیے کبھی کبھی جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے نا, وہ آپ کو اتنا جھوٹ بولے گی, بس وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا نا, زندگی ختم ہو گئی ہے, اب کچھ رہا ہی نہیں پیچھے. یہ دیکھیں یہ جھوٹ ہے, یہ جملے سچ نہیں ہیں. آپ نے یہیں پر ہی اپنے آپ کو اسٹاپ کرنا ہے. میں سوچ کیا رہا ہوں, میں خود کو کہہ کیا رہی ہوں, میں بہت موٹی ہوں, اب مجھے کوئی پسند نہیں کرے گا. اب آپ خود کو یہی کہے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ کا موٹا ہونے سے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کی کیا اٹیچمنٹ ہے.
بیکاز کچھ لوگوں نے آپ کو اس دنیا نے اسٹینڈرڈس بنا لیا نا. ہاں لیکن یہ جھوٹ ہے نا, جھوٹ ہے. یہ اسٹینڈرڈز اوپر سے تو نہیں اترے, رہتے ہیں تو یہ اسٹینڈرڈز اوپر سے نہیں اترے. میں نے کہا نا, ہم جب تک ہمیں وائس کو کلیئر کرنا ہے, ایک وائس ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے, ایک وائس ہوتی ہے اللہ کیا کہے گا. ہاں واہ, ہمیں بس یہ سیگریگیٹ کرنا ہے. میں جب اپنے اندر جھانکوں, مجھے اذیت ہو, تکلیف ہو, میں پوچھوں مجھے کس بات کی اذیت ہے, کس بات کی تکلیف ہے, آپ یقین جانیں 100% لوگوں سے ریلیٹڈ چیزیں نکلیں گی. وہ لوگ کیا کہیں گے, میں فیل ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے میرا رشتہ ٹوٹ گیا, لوگ کیا کہیں گے میری طلاق ہو گئی, لوگ کیا کہیں گے میں گھر کا کرایہ نہیں دے سکا, لوگ کیا کہیں گے میرا جینا نہیں بنتا. ایک طرح سے شرک ہے نا, اللہ کیا کہے گا کو سوچ کے لوگ کیا کہیں گے. بالکل صحیح, کیسا پرسپیکٹو ہے. سکھایا نہیں جاتا نا, سکھایا نہیں جاتا کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کیا کہے گا, کیا اللہ نے کہا تھا کرایہ نہ دو تو مر جاؤ, صحیح بات, لڑکی چھوڑ کے چلے جائے تو مر جاؤ, طلاق ہو جائے تو مر جاؤ, موٹے ہو تو مر جاؤ. صحیح بات. اللہ تو کہتا ہے میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں, میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں, تم کوشش کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے. یہ سچ ہمیں اپنے ساتھ نہیں بولنا آتا. ابھی آپ نے جو سیکولر ہونے کی مجھے بیچ میں اسٹاپ کیا نا, یہ سب جھوٹ ہے. ہم جھوٹ میں گم ہو گئے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی باتیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ خود لوگ کہاں کھڑے ہیں, دیکھیں نا ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں نا, وہ آپ کو بڑی فیک اور منافقت تو نظر آئے گی وہاں پر. جب تک آپ سچے نہیں نہ ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. اور جھوٹ کی کامیابی چوری ہے, ایلیوژن ہے, وہ جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے. آپ کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک جو آپ کو اسپونٹینیس تو رکھتا ہے لیکن آپ کو امپلسو نہیں کرتا. یہ جو امپلسیوٹی ہے نا, یہ زہریلی چیز ہے, یہ ٹاکسک ہے. یہ جو پیشنس ہے لیکن لیزینس نہیں ہے. پیشنس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کو کیا کہا ہے, امید کے ساتھ انتظار, ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کرتے رہو. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. کوئی فزیکل ایکسرسائز بھی بندہ کر سکتا ہے, یعنی اس ٹائم پہ بندہ بھاگنا شروع کر دے یا کچھ الٹا سیدھا باڈی کو کچھ کرے, کوئی جس سے پیٹرن بریک جسے ہم کہتے ہیں, ایسا کچھ. جیسے میں نے کہا نا ایکٹیویٹی اسکیجولنگ ضرور کریں. میں ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ نے جم جوائن کرنا ہے, اگر نہیں تو ڈیلی 15 منٹ واک ضرور کرنی ہے. 5 منٹ سے اسٹارٹ کریں, 15 منٹ پہ مطلب وہ پازیٹیو ڈوپامین لینا, نیچرل ہیپی کیمیکلز آپ لیں. وہ کہتے ہیں جی اٹھا ہی نہیں جاتا. میں کہتی ہوں اچھا یہاں سے اٹھ کے نا وہاں چلے جائیں, کل پرسوں وہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں آپ, اور آپ کو اس میں اچیومنٹ فیل ہوگی. جو اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے فار ایگزامپل مائنڈ فلنس ہے, مائنڈ فلنس بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. ابھی آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے, میں آپ سے کہوں اچھا آپ فوکس کریں 3 چیزوں پہ, 3 سینسز پہ. واچ, آپ اس کو دیکھیں, خاموشی, آواز آ رہی ہے نا پیچھے سے, ٹھیک ہے, آپ خوشبو کو اسمیل کر لیں, یا آپ سنیں یا آپ دیکھیں. اپنی 3 سینسز کو آپ ایکٹیو کریں. آپ کو فوراً آپ کی سوچ کہیں سے کہیں چلی جائے گی, وہ بھول جائیں گے کہ یار میں کیا کر رہا تھا. اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی سپورٹ گروپ اس طرح کا ضرور رکھیں جسے تنہائی میں اپنے دل کی بات کر سکیں. ہماری زندگی میں ایک انسان ہونا چاہیے جو آپ کا شاید رشتہ دار بھی نہ ہو, کوئی ایسا دوست ہونا چاہیے جس کو آپ بتا دو بھائی میں بڑا پریشان ہوں, میں ایسا محسوس, وہ شاید آپ کے لیے کچھ کر نہ سکے لیکن آپ کے اندر کا غبار نکل جائے. ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں, ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یار والنٹیرلی بتاؤ, یار کسی کو دکھ ہو تو میرے ساتھ شیئر کر لو تم لوگ, ہے نا. ہاں, پچھلے دنوں نا میری ایک کلائنٹ تھی, وہ لے نہیں رہی تھی سیشن, ان کے ایگزامس وغیرہ شروع ہو گئے تو غائب ہو گئی. اب ان کو نا یہ فیل ہوتا تھا میں فیس نہیں دے رہی تو میں کیا کروں. ان کو ایک عادت تھی, وہ رات کو 2-3 بجے نا ان کو انگزائٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے نا میسیجز لکھا کرتی تھیں. تو انہوں نے ایک دم اسٹاپ کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے اب لکھتی نہیں جب آپ کو اگر ایسا کوئی فیز آئے. کہتی ہیں ہم اس میں آپ سیشنز نہیں لے رہی. میں نے کہا کم آؤ نا, آپ لکھ سکتی ہو مجھے, اس میں تو کوئی بھی بات نہیں ہے. وہ صرف لکھ دینے سے ہلکا محسوس کرتی تھیں. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمیں کیا چیز ہیلپ کر رہی ہے. کچھ کو پرے, کچھ کو میڈیٹیشن, کچھ کو کام, کچھ کو کسی سے بات شیئر کرنا ہیلپ کرتا ہے. ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے مجھے کس چیز میں سکون ملتا ہے, تو آپ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور سوسائڈ ایکسٹریم لیول پہ دیکھا جائے ایک ایسی خود سے اور اللہ سے اور لوگوں سے ناراضگی کا اظہار ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے, اب سیلف پائٹی ختم ہو گیا سب کچھ. ہاں, آپ ایک بے مقصدیت میں آتے ہیں. ہم جب تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے زندگیاں ایسے ہی رائے گاہ ہوتی جائیں گی. پہلے پوچھے تو صحیح, زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ بتائیں. آپ بھی تو کچھ بولے, سارا کچھ میں نے بتانا.
میرے خیال میں تو اب میں تو پھر مسلمانوں والا ہی جواب دوں. مجھے وہ یاد آ گیا, ہم لوگ ولنگ ویز میں تھے تو ڈاکٹر صداقت نے نا کوئی بات پوچھی, میری کلیگ تھی بڑی ماشاء اللہ پیاری بڑی اچھی, تو سر نے ان کو کہا ہاں جی میں صاحب بتائیں, تو کہتی ہے سر میں آپ سے یہ تو پوچھنے والی تھی کہ یہ کیا تھا, تو سر بڑا ہنسے, کہتے ہیں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کویسچن واپس لوٹانے کا. تو آپ بتائیے. آئی ایم اے گڈ لسنر, ٹھیک ہے, تو میں اس کے اندر میں تو چونکہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس چیز میں کہاں سے ایکسپرٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں تو میرے خیال میں تو زندگی کا مقصد ہے کہ انسان خوش رہے, ٹھیک ہے, اور کامیابی کے 4 میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اثر میں بتائے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ 4 چیزیں انسان کرے تو میرے خیال میں کامیاب ہے. اور میرے خیال میں کم از کم ایک انسان اگر آپ کی وجہ سے اچھی زندگی جی گیا ہو تو آپ کامیاب بندے. مجھے یہ چیز فیلنگ آتی ہے. ایک بندہ بھی اگر یہ کہے نا عفات تیری وجہ سے میں نے کچھ اچھا کر لیا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کامیابی ہے. باقی آخرت کی کامیابی وہ اپنی حرکتوں سے نہیں, اللہ کے فضل سے ہی بچیں گے ہم, ٹھیک ہے. وہ بس یہی چیز ہے میرا پھنڈا ونڈا, اور کچھ نہیں. اپنے طور پر بندہ جو کہ ہمارا مقصد سب سے پہلے اپنے سچ سے سچا ہونا ہے, اپنے جھوٹ سے نجات پانی ہے, چاہے وہ وائسز کی فارم میں آ رہا ہے جھوٹ, چاہے وہ سوشل میڈیا کی فارم میں جھوٹ آ رہا ہے, پیرنٹس کی فارم میں, ریلیشن شپس کے فارم میں آ رہا ہے. ہمارے اندر کا جھوٹ جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ہم اس سے جہاد نہیں کریں گے, ہمیں تب تک زندگی کا مقصد نہیں ملے گا. بہترین. لوگ ہر انسان کے لیے زندگی کا مقصد ڈفرینٹ ہے. کچھ کے لیے اس کے بچے کی خوشی ہے, کچھ کے لیے اس کی بیوی کی خوشی ہے, کچھ کے لیے گرل فرینڈ کی خوشی ہے, ٹھیک ہے نا. اب خوشی اس کا مقصد ہے کسی سے منسلک انسان کی, لیکن اب جب یہ انسان ناراض ہوگا تو اس انسان پہ کیا بیتے گی, کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو خراب کر لیا ہے, دوسروں پہ ڈپینڈ کر لیا ہے. تو میں نے کہا نا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد کیا لے کر آئے تھے. ہم نے جو انویسٹ کرنی ہے اپنی ذات پہ, ہم نے اپنے اسپریچول ویل بینگ, سوشل ویل بینگ, فائنینشیل ویل بینگ اور ایجوکیشنل یا آکوپیشنل ویل بینگ کو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں جو ہمیں کل کو کاٹنا ہوگا. جب آپ سوسائڈ کی طرف جاتے ہو تو ان 4-5 ایریاز میں آپ کی انویسٹمنٹ صفر ہو چکی ہوتی ہے. آپ اسپریچولی نہ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہوتے, نہ خود سے, نہ لوگوں سے. ہاریزونٹل, لینئر, ورٹیکل, تینوں فارمز میں آپ ابینڈنٹ فیل کرتے ہیں. آپ نے سورہ والضحیٰ ضرور ماشاء اللہ پڑھی ہوگی. کیا بات ہے. ہاں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے. وہ ڈپریشن میں تھے اس سے پہلے, لوگ مذاق اڑاتے تھے. یہ طائف کے بعد شاید آئی تھنک سو, آئی کوڈنٹ ریکال ایگزیکٹلی, مگر بہت ڈپریشن میں تھے. ان کا وقفہ رک گیا تھا وہی آنے کا. ہاں وہی آنے کا. ہاں شاید غار حرا کے بعد کی میرا خیال ہے بات ہے. طائف کے بعد تو انہیں معراج نصیب ہوئی تھی. ہاں طائف کے بعد معراج نصیب, جب انہوں نے بڑی خوبصورت دعا کی تھی کہ تو راضی ہے تو بس مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے ہمارے اندر. زبردست بات ہے. جب تک آپ اپنی انسانیت کی, اپنی روحانیت کی معراج پہ نہیں نہ پہنچیں گے, آپ اپنے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے. باتیں بہت ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے لمبا چلتا جائے. کوئی فائنل میسج ہماری آڈینس کے لیے؟ اپنے آپ سے سچا ہونا ہے, اپنے آپ سے سچا ہونا ہے. ہمیں اس جھوٹ سے بچنا ہے جو ہمیں ہماری نسلوں کو کھا رہا ہے اور بڑی تیزی سے کھا رہا ہے. آپ اپنے اندر اس مرہم کو تب تک فیل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے زخموں کو کسی جھوٹے معبود سے میڈیکیٹ نہ کرتے رہیں. یہ جھوٹے معبود آپ کو ایڈکشنز میں ملیں گے, انفیڈیلٹی میں ملیں گے, ڈرگس میں, سوسائڈ میں ملیں گے. تو اپنے آپ کو اس جھوٹ سے بچانے کے لیے اپنے سچ کے ساتھ سچا ہو. میں کچھ نہیں, ہاں اللہ سب کچھ ہے. ہم جب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیں یا ہم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہیں, مطلب بالکل ہی نگیٹ کر دیں, یہ دونوں فارمز اللہ نے نہیں بنائی تھی ہمارے لیے, اسی لیے ہم خسارے میں مبتلا ہیں. بہت اعلیٰ, زبردست. میں نے قرآن پاک میں بارہا یہ بات دیکھی, مایوس وہ ہو جو جس کا خدا نہ ہو, جس کا خدا ہے اسے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ خدا تعالیٰ مومنین کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غیظ و غضب کی کاظمت کرتے ہیں, یعنی وہ چینلائز کرتے ہیں. اگر انہیں کسی چیز پہ غصہ آتا ہے, کسی چیز پہ انسان ناراض ہوتا ہے, تو وہ اس کو ایسے دیکھے کہ مجھے یہ کہا, میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. دس از دا وے ٹو چینلائز آل دس. میں مس آسما کا نمبر یہاں پہ نیچے شیئر کر دوں گا. اف یو آر اسٹرگلنگ ود اینی تھنگ یو کین کانٹیکٹ ہر. میم تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو سو مچ.
ریلیکس ہو کے کرو. کاشف میں ٹھیک آ رہا ہوں کہ نہیں, مجھے بس یہ بات بتائیں, مجھے بھی دکھا دیتا میرا. یہ خود غرضی کی انتہا ہے, بس میں ٹھیک آ رہا ہوں. نہیں آپ کو میں نے دیکھ لیا, آپ کو میں نے دیکھ لیا. نہیں مس آپ کو دکھایا بھی ہے نا. ہاں جی ہاں جی, یہ دیکھیں جی, ادھر زیادہ جگہ نہیں, اور میں زوم ان زیادہ نہیں ان سے. ہاں زیادہ زوم ان, زوم آؤٹ کرو مجھے, پھر فیس بہت بڑا لگتا ہے. زوم آؤٹ کرنے کو کہہ پتلا رہا چہرہ ہوں, کرتے اور زوم آؤٹ کرو, اور کرو بس. اب تھوڑا سا کیمرہ ایسے آپ کی طرف, اس طرف ایسے, وائٹ اسپیس زیادہ آ رہی ہے. ہاں یہ چیز بس. اب ٹھیک ہے. اب میں آپ دیکھیں ذرا, دونوں سیم لگ رہے ہیں کچھ کسی حد تک. میں اگر ایسے بیٹھوں گی تو پھر میں کہہ رہا ہوں میڈیم مجھے میں میچ کر دیں, میں زیادہ زوم ان تو نہیں اس سے. آپ لگیں گے کیونکہ آپ کا فیس بڑا ہے. وہ فیس تو بڑا ہے, وہ تو چیز ٹھیک ہے, مگر نہیں آپ ٹھیک لگ رہے ہیں سر. ٹھیک لگ رہے ہیں, چل ٹھیک ہے, چل اس کو کرنا اپنے حساب سے, واپس موڑ لیں, مجھے نہیں دیکھنا خود کو, ٹینشن. بس ٹھیک ہے, میں ادھر سے دیکھ لوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, چلو آپ بھی دیکھ لیں. میں نے دیکھ لیا, پر اس کو ہی نہیں اب دیکھتے رہنا. نہیں میں نہیں دیکھ, ٹھیک ہے چلو, اس کو بھی گھما دیں آپ. ہاں دیکھیں آپ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی. چلو ہاں ہاں, وہ اللہ کروا, کئی دفعہ دھکا سٹارٹ کر دو نا تو بس پھر چل ہو ہی جاتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. میں نے 2-3 پوائنٹ تو لکھ لیے. ابھی کل آپ کا فون آیا نا تو میں سوچی تھی کچھ پڑھوں گی اس پر نا, مگر اللہ کی طرف سے مجھے ایسی کوئی مصروفیات درپیش ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں پڑھا گیا. جتنی دفعہ تیاری کر کے آؤ نا, وہ کبھی نہیں چیز ٹھیک. اور جو آپ نے سوچا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کالج یونیورسٹی میں ڈیبیٹ سوچتے تھے, یہ بات کریں گے, بات جو کرنے لگتے ہیں تو وہ بالکل بھی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. اور پھر آپ زیادہ پڑھ لو آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے. ہاں